الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی اول سورة الاسراء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. حضرات، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اعلان کے بالکل مطابق میرا یہ خطاب شروع ہو رہا ہے. مضمون نہایت اہم ہے، اس کے ساتھ ہی طوالت طلب بھی ہے. آج کے میرے خطاب کا جو اعلان اخبار میں چھپا ہے اس کا عنوان ہے عراق کی جنگ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں. لیکن میں آغاز کر رہا ہوں صرف قرآن حکیم کی آیات مبارکہ سے. پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ میری اس گفتگو میں جو میرا اصل موضوع ہے اس کے اعتبار سے احادیث کا بیان نہیں ہوگا، بلکہ شروع میں ایک حدیث ہی سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں.
البتہ جو خاص طور پر موجودہ جو جنگ ہے عراق کی، اس سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں وہ چونکہ ذرا طویل احادیث ہیں، وہ اپنی تقریر کے دوران ہی میں آپ کو سناؤں گا۔ جس حدیث مبارکہ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، پھر گورنر رہے مصر کے، ان کے صاحبزادے عبداللہ جو بہت ہی زاہد و عابد تھے، صحابہ کرام میں ان کا زہد جو ہے اور ذوق عبادت جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس حد تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور منع فرمایا کہ اس حد تک عبادت میں اپنے آپ کو مت لگاؤ اور دوسرے حقوق بھی جو ہیں دنیا میں ان کو بھی ادا کرو۔ وہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، بعض احادیث تو وہ ہیں کہ جن میں حضور نے ان گمراہیوں کی خبر دی ہے کہ جو گمراہیاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں وہ اے مسلمانوں تم میں بھی پیدا ہوگی۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا بدبخت اٹھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا ضرور پیدا ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی لازماً گوہ کے بل میں گھسو گے۔ یہ تو گویا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہے گمراہیوں سے، وہ گمراہیاں عملی ہوں، وہ نظری ہوں، علمی ہوں، فکری ہوں، عقیدے کی ہوں، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جتنی گمراہیاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں وہ سب کی سب امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو کر رہی۔ لیکن اس حدیث کا موضوع مختلف ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا، وہ حالات طاری ہو کر رہیں گے، کما عطا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے کہ حالات وارد ہوئے بنی اسرائیل پر بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ اب یہ بھی یوں سمجھیے کہ حضور نے خود اپنے بارے میں جو فرمایا ہے کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، فصاحت و بلاغت کی معراج پر فائز ہوں، تو اس میں جو تشبیہ آئی ہے وہ نہایت بلیغ ہے، نہایت فصیح۔ کسی شے میں انتہائی مطابقت بھی ہو لیکن ظاہری اختلاف بھی ہو، اس کے لیے اس سے بہتر تشبیہ ممکن نہیں۔ جوتیوں کے جوڑے کا تصور کیجئے، وہ جب رکھی ہوں گی اوپر سے آپ دیکھیں گے تو ان میں فرق نظر آئے گا، ایک کا رخ جو ہے ادھر ہے، ایک کا دوسرا، پنجے کے حساب سے جوتا بنتا ہے، لیکن اگر ان کے تلوے آپ جوڑ لیں تو معلوم ہوگا کہ بال برابر فرق نہیں۔ تو یہ تشبیہ حضور نے اختیار کی ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے، معمولی فصل نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں یقیناً بڑا فرق ہے، بہت ہی حالات کے اندر جو ہے تفاوت نظر آئے گا، لیکن جسے آپ کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، بین السطور اگر آپ جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ جیسے یہ تو کاربن کاپی ہے، بالکل محسوس ہوتا ہے کہ بال برابر فرق نہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت جس کے حوالے سے میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے تناظر میں آج ہم سمجھیں کہ اس وقت امت کہاں کھڑی ہے، کس جگہ ہے بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ، اور امت مسلمہ کی جو 1400 برس کی تاریخ ہے اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ بنی اسرائیل کا ایک سرسری سا جائزہ لینا بہت مفید ہے، اس لیے کہ یہ دو ہی امتیں ہیں۔ امت کا لفظ اگر استعمال ہوتا ہے تو صرف ان دو کے لیے، اس لیے کہ کتاب جو پہلی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس سے پہلے جو بھی ہیں صحیفے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے بھی صحیفے کا ذکر ہے، لیکن کتاب تورات ہے پہلی، اور آخری کتاب قرآن ہے، اور امت کی تشکیل ہوتی ہے کتاب ہی کی بنیاد پر۔ ابھی جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں ان دو امتوں کے حوالے سے ابتدائی 3 آیات میں بڑی اہم باتیں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کا قبلہ، پہلی امت کا قبلہ جو ہے وہ رہا بیت المقدس، یروشلم، ہیکل سلیمانی، اگرچہ ہمیشہ سے جو قبلہ ہے قدیم وہ تو بیت اللہ ہی ہے، مکہ مکرمہ میں جو واقع ہے،
لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلہ رہا ہے، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 2000 برس جو ہے ان کا یہ قبلہ معین رہا۔ تو پہلی ہی آیت جو ہے دو امتوں کے تذکرے کے حوالے سے دونوں قبلوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ گویا کہ ان دونوں قبلوں کی تولیت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ معراج کے سفر میں آپ نے زمینی پہلے فاصلہ طے کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روایات صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے امامت فرمائی ہے، پھر وہاں سے آپ کے معراج کے سفر کا جو دوسرا مرحلہ ہے آسمانی سفر، اس کا آغاز ہوا۔ جو پہلا حصہ ہے اس کے تذکرے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ بڑی ہی مقدس ہستی ہے، پاک ہے وہ ذات، اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ہستی جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی کچھ آیات۔ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی جس کو جو چاہے دکھا دے۔ اس نے اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم عظیم آیات کا مشاہدہ کرایا، وہاں یروشلم میں بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی، وہاں امامت الانبیاء کے مقام پر آپ پائی۔ اس کے فوراً بعد کی آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ جعلناہ کی ضمیر مفعول جو ہے وہ دونوں کے لیے آ سکتی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی اور تورات کے لیے بھی۔ رسول اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک ہی وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ بینہ یہی ہے، بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو وہ بینہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ جمع تورات، اور پھر دوسری بینہ جو ہے وہ حضرت محمد اور قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس رکوع کے اختتام پر اس دوسری بینہ کا ذکر آئے گا۔ لہذا پہلے ذکر کیا گیا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ جو دعوت ہے، جو پیغام ہے تورات کا بھی اور قرآن کا بھی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ توحید کا لب لباب یہ ہے، پورے دین پوری ہدایت کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے توحید، اور توحید کا خلاصہ اس میں ہے کہ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے یا اسباب و وسائل پر ہے؟ اللہ پر ہے یا امریکہ پر ہے؟ کس پر ہے؟ اسلحہ پر ہے یا اللہ کی ذات پر ہے؟ توکل کس پر ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ یہ گویا کہ لب لباب ہے تورات کی تعلیم کا، اس کا خلاصہ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور تم اولاد ہو اسی کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ اس کشتی میں، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں گویا کہ ذکر ہو گیا دو امتیں، دو کتابیں، تورات اور قرآن۔ انجیل درمیان میں وہ بھی قانون سے خالی ہے، وہ صرف موعظہ ہے، حکمت ہے، اس میں وہ پہلو نہیں ہے، شریعت انجیل میں موجود نہیں ہے۔ لہذا کتاب جس کو کہیں گے وہ در حقیقت بتمام و کمال اس کا اطلاق ہوگا تورات پر اور قرآن پر۔ وہاں سے پہلی امت کا آغاز ہوا، اور یہ 1300 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ قرآن کی بنیاد پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر دوسری امت کی تشکیل ہوئی، اور یہ 610 عیسوی میں اس کا آغاز وحی 610 عیسوی۔ حضرت موسیٰ کو تورات ملی 1300 قبل مسیح، 1910 برس کا فصل ہے ان دونوں امتوں کے مابین امت کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اب یہ ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اگر آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ کے بین السطور جھانکنا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھ لیجئے کہ اس کے کون کون سے ادوار آئے ہیں، اس کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہم کون سے مقام پر کھڑے۔ اگلی جو آیات ہیں، 4 آیات اس رکوع کی جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں ابھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تاریخ کے 2 ادوار کا ذکر کیا، عروج کے اور 2 زوال کے۔
اصل میں تو دو زوال کے ادوار کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، لیکن اس کے بین السطور میں بات واضح ہو رہی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک عروج ہے اور اس سے پہلے بھی ایک عروج تھا۔ تو دو دور عروج کے، دو زوال کے، یہ بنی اسرائیل پر آ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک۔ پانچواں دور وہ ہے جس کی طرف کہ انہیں پھر اب دعوت دی جا رہی تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے چند منٹ میں لگا لوں، آپ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر لیں، بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو عروج کے دور کون سے تھے، دو زوال کے دور کون سے تھے۔ پہلا عروج کا دور جو ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خلافت راشدہ، وہ تین بادشاہوں کا دور ہے، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تقریباً 100 برس بنتے ہیں۔ یہ ان کا عروج ہے، یہ ان کا یوں سمجھیے گولڈن ایرا ہے، سنہری دور ہے ان کی تاریخ کا۔ اس کے بعد پہلا زوال شروع ہوا۔ کیوں آیا زوال پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ؟ کیوں آیا زوال مسلمانوں کو 2 مرتبہ؟ اس کا ایک ہی جواب یہی سمجھ لیجیے، کسی بھی مسلمان امت کے ساتھ اللہ کا سارا معاہدہ جو ہے میثاق، وہ اس کتاب اور شریعت کے حوالے سے جو انہیں دی گئی۔ تم اس کے وفادار رہو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور اگر تم نے پیٹھ دکھا دی، جو مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اگر اس کو پیٹھ دکھا دی تو پھر سب سے زیادہ سخت عذاب کا کوڑا تم پر برسے، اس لیے کہ بقیہ دنیا کو تو ہم نے کتاب دی نہیں، بقیہ کے پاس تو شریعت ہے نہیں، وہ اپنی غلط اعمال کا، بد عملی کا کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں۔ تم کتاب کے حامل ہو کر اس پر فخر کرتے ہوئے، رسولوں کے امتی ہو کر اس پر فخر کرتے ہوئے اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض تم ہو، اور سب سے بڑھ کر غضب جو ہے وہ تم پر آئے گا۔ یہ ہے اصل حکمت، سمجھ لیجیے۔ اگر اس مشن کو لے کر چلو تو تم ہی ہوگے سربراہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر اس کو پیٹھ دکھا دو تو تمہاری پیٹھ کے اوپر ہمارے کوڑے برسیں گے عذاب کے شدید۔ یہ پیشن گوئی تھی جو پہلے ہی کر دی گئی تھی تورات میں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ اس میں گویا کہ بین السطور یہ نوٹ کر لیجئے کہ پھر ہمارے کوڑے برسیں گے تمہاری پیٹھ کے اوپر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے جو بڑے جنگجو تھے، خونخوار تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ گھس گئے تمہاری بستیوں میں، تمہارے شہروں میں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا، وہ ہونے والا ہی تھا۔ ہماری وعید جو ہے جھوٹی ثابت ہونے والی نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ پہلا دور زوال ہے، اور نوٹ کیجئے گا جن کے ہاتھوں آیا، حالانکہ وہ کوئی کسی رسول کے امتی نہیں تھے، کوئی وہ نیک لوگ نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہیں اللہ نے اپنے بندے قرار دیا، اس لیے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ وہ غیر مسلم بھی ہو قوم، لیکن یہ کہ اگر وہ زندہ و بیدار ہے، اللہ اسی کو کوڑا بنا کر اور مسلمان امت کی پیٹھ پر مارتا ہے کہ تم نے ہمارے دین کے ساتھ غداری کی اور بے وفائی کی۔ انہیں عباد اللہ کہا گیا۔ اب وہ زوال کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد مملکت تقسیم ہو گئی، وحدت ختم ہو گئی۔ ایک شمالی سلطنت اسرائیل قائم ہوئی، ایک جنوبی سلطنت یہودا۔ 300-400 برس ان کی عظمت کے ہیں، خوب ان کو دنیا میں طاقت رہی، عیش کیے انہوں نے، اور عیش سے پھر جو کچھ ہوتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب، توحید ختم، بدعات کا دور دورہ، مشرکانہ رسومات، وہ سب دنیا پرستی، عیش آرام، رقص و سرود کی محفلیں۔ جب یہ ہو گیا تو اب عذاب آیا۔ پہلا عذاب شمال سے آیا، یہ سوریا جو اس وقت کہلاتا ہے، یہ پرانا سیریا، سوریا، یہاں سے اسیرینز آئے، انہوں نے حملہ کیا، شمالی سلطنت اسرائیل کو ختم کر دیا، تاخت و تاراج برباد۔ یہ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ۔ کچھ عرصے کے لیے سلطنت یہودا باقی رہی،
لیکن اس کے بعد 6 صدی قبل مسیح کے اندر نیبوکڈنیزر، جس کا نام آج صدام دے رہا ہے، نیبوکڈنیزر وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا جہاں آج صدام کی بادشاہی، یہاں سے اس نے حملہ کیا، اور اس نے نیبوکڈنیزر نے حملہ کر کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا 6 صدی قبل مسیح میں۔ اس نے 6 لاکھ کو قتل کیا، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر، کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا، بابل وہاں لے گیا۔ یہ ان کے زوال کی انتہا تھی۔ پورا جو عالم یہ تھا جو کبھی سلطنت سلیمانی کا جو جہاں پر دور دورہ تھا، وہاں یہ سمجھیے ذلت، رسوائی، بلکہ یہ ہیکل سلیمانی مسمار، اس کی بنیادیں تو اب بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ اس ٹیمپل آف سولومن کی بنیادیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت اس نے بنیادیں کھود دی تھی، شاید کہیں کو بچ گئی ہو اینٹیں، ورنہ ساری بنیادیں کھود دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک متنفس نہیں چھوڑا اس شہر کے اندر۔ تقریباً 100 برس تو ایسے بیتے ہیں کہ وہاں ایک انسان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا، پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثت ہوئی، توبہ کی منادی ہوئی، باز آ جاؤ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اپنے لچھن درست کرو۔ پھر ان میں تحریک شروع ہوئی، اللہ نے پھر ان کو دنیا میں غلبہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ تجربہ کرایا روحانی، انہوں نے جب دیکھا تھا بیت المقدس کو کہ ایک متنفس بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ اب کیسے آباد کرے گا۔ ایک مایوسی کی کیفیت جاری ہوئی، اللہ نے 100 برس کے لیے انہیں موت طاری کر دی ان پر، پھر اٹھایا، تو پھر اب وہ آثار شروع ہو چکے تھے، اور پھر ان کی دعوت جو ہے وہ رنگ لائی۔ اور اس کے بعد کیخورس سائرس، یہ جس کا کہ 2500 سالہ جشن منایا تھا شہنشاہ ایران نے، اور اسی سطوت کی وہ بازیافت کی کوشش کر رہا تھا، اس کا جو 2500 سالہ جشن منانے والا جو شخصیت تھی جس کا بنایا گیا ہے، اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر۔ پھر یہ کہ عراق کو تاخت و تاراج کیا اس نے، یہودیوں کو اجازت دے دی، دشمن کا دشمن اپنا دوست بن جاتا ہے۔ کیخورس نے جب حملہ کیا بیبیلونینز پر، تو بیبیلونینز کے کیپٹیوز تھے یہ یہودی جیوس، ان کو اجازت دے دی، جاؤ تم جا کر اپنا شہر آباد کر لو، ہیکل تعمیر کر لو۔ تقریباً 150 برس کے بعد ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا۔ پھر اللہ نے انہیں عظمت دی، اس کا ذکر پڑھ لیجئے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر لوٹا دی ہم نے باری تم پر، یعنی تمہیں پھر عروج دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی ہم نے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، خوب کثرت کے ساتھ اولاد اللہ نے عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بنا دیا سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، کثیر التعداد۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ ہے وہ قانون خداوندی، اگر تم نے کچھ بھلا کیا تو اپنے لیے کیا، اس کا فائدہ تمہیں ہوا، توبہ کی دنیا میں دوبارہ عروج مل گیا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے برائی کمائی، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ بھی تم، ان احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو وہ بھی تم نے اپنی جانوں کے لیے برائی کمائی، اس کا تم پر عذاب آیا اللہ کا۔ یہ ہے گویا کہ دوسرا دور، تاریخ میں اس کو کہتے ہیں مکابی سلطنت کا دور ہے۔ مکابی سلطنت جو دوبارہ قائم ہوئی ہے، اپنے زمینی حدود اور رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی، لیکن حضرت سلیمان کو تو اللہ نے وہ حکومت دی تھی جو کسی کو دی ہی نہیں، یعنی ہوا پر حکومت، جنات پر حکومت، تو اس طریقے سے تو کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے، اس اعتبار سے تو وہ رہے گی یونیک، لیکن رقبہ جو زمینی ہے وہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے، لیکن پھر وہی کچھ عرصے کے بعد زوال آتا ہی ہے، جوانی کے بعد پیری آتی ہی ہے، بڑھاپا آتا ہی ہے۔ یہ قوموں کے لیے اسپینگلر کا یہ ویو یہی ہے، فلسفہ جو ہے فلسفی آف ہسٹری میں جو اسپینگلر کا ویو ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال ایسے ہی ہے جیسے افراد کی جوانی اور پھر بڑھاپا، پھر موت۔ بہرحال اس کے جو آثار امت مسلمہ پر آتے ہیں وہی، توحید ختم ہوگی، مشرکانہ وہ عقائد پیدا ہو جائیں گے، اور سنت ختم ہوگی، بدعات کا تمار ہوگا، رقص و سرود کی محفلوں ہوگی، عیش ہوگا دنیا کے ساتھ، اور دنیا کے مال کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو پھر کوڑا برسا، پھر ان کے اوپر حملہ ہوا یورپین، پہلے یونانیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا، وہ لیکن یہ بڑا شارٹ پیریڈ ہے،
اس کے بعد رومنز آئے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ دوسرا زوال ان کا جو ہے وہ یورپی طاقتوں کے ذریعے سے ہوا. اس میں پھر رومنز آئے ہیں. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایسی حکومت کی رومنز نے کہ انہیں مذہبی اٹانومی دیے رکھی، اپنی سیاسی حکومت عسکری بالادستی قائم رکھی، مذہبی اٹانومی یہود کو دیے رکھی. لیکن پھر کچھ ان کی طرف سے جب بغاوتیں ہوئیں تو پھر انہوں نے بڑا شدید ان کے اوپر جو ہے سن 80 عیسوی میں پھر ان کا وہ دوسرا دور زوال جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچا، حضرت مسیح علیہ السلام کے 50 برس بعد، سن 80 عیسوی. اس لیے کہ یہ عیسوی سن شروع ہوتا ہے حضرت مسیح کی پیدائش سے. 30 برس کے تھے جبکہ آپ کو اللہ نے معمور کیا ہے دعوت و تبلیغ پر، اور 33 برس کے تھے جبکہ انہیں اٹھا لیا گیا آسمان پر. تو یوں سمجھیے کہ نصف صدی کا مسئلہ بنتا ہے یہ حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد. تو سن 80 عیسوی میں پھر ٹائٹس رومی جرنیل نے حملہ کیا. صرف یروشلم میں ایک دن میں 1,20,000 یہودیوں کو قتل کیا. دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس، یہ ان میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. نبوکدنضر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ذرا پچھلی تاریخ ہے، لیکن یہ تو تاریخ بالکل یوں سمجھیے کہ نصف النہار ہے انسانی تاریخ کا. اس اعتبار سے 1,20,000 قتل ہوئے، اور اس کے بعد سے ان کو دیش نکالا مل گیا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، تم اس شہر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. یہ عرصہ جاری رہا ہے 600 برس. اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوا ہے، پھر انہوں نے اسے اوپن سٹی قرار دیا کہ اب یہ عیسائیوں کے لیے بھی کھلا ہے، یہودیوں کے لیے بھی کھلا ہے، مسلمانوں کی تو اب حکومت ہے ہی ہے. اس کے بعد سے ان کو داخلہ ملا ہے یروشلم میں، ورنہ آتے ہوں گے کہیں بیش بدل کر، کوئی آ کر دیکھ جاتا ہوگا، کہیں ویلنگ وال کے پاس کھڑا ہو کر ماتم کر جاتا ہوگا کوئی یہودی کسی بھیس کے اندر، ورنہ ان پر یہ 600 برس داخلہ بنتا ہے. یہ ہے دوسرا ان کا دور زوال. اس کا ذکر پڑھ لیجئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آیا دوسرا پچھلا وعدہ جو ہے اس کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں گویا کہ الفاظ محذوف ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے جو بڑے جنگجو اور خوخار تھے. کس لیے مسلط کیے؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور داخل ہو مسجد کے اندر اسی ہیکل سلیمانی میں جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے. جیسے نبوکدنضر کے ہاتھوں تباہی ہوئی تھی، ایسے ہی اب ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی ہوئی. جیسے اس نے بے حرمتی کی ہیکل سلیمانی کی، ایسے ہی ٹائٹس نے بے حرمتی کی ہیکل سلیمانی کی. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں جس چیز پر بھی انہیں غلبہ حاصل ہو جائے. یہ ہے چوتھا دور، دوسرا زوال کا دور. یہاں ایک لفظ میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ آپ سن رہے ہیں، تہس نہس بھی سن لیا، 1,20,000 کا قتل بھی سن لیا، 6 لاکھ کا قتل. تھے کون؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ابھی حضرت حضور کی تو بے عزتی نہیں ہوئی کہ جس سے کہ کفر کا سوال پیدا ہوتا. کافر تو آج کا یہودی ہے، اس وقت کا یہودی تو عین مسلمان تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا قانون، اس کی زد میں جب کوئی مسلمان امت آ جائے تو سخت ترین عذاب اسی پر آتا ہے، اسی کے ٹکا بوٹی ہوتی ہے، اسی کے ٹکڑے اڑائے جاتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ امت مسلمہ تھی جسے زوم یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ وعباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں ابراہیم کی نسل سے. انہیں بڑا زوم تھا جو ہمیں ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو نوٹ یہ کیجئے کہ یہ چیز بجائے کریڈٹ دینے کے الٹی لائبلٹی بنتی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تمہیں ہم نے وہ مقام دیا تھا، تم نے یہ کیا ہے، لہذا سب سے بڑے مجرم تم، سب سے زیادہ عذاب کے مستحق تم ہو. ان حقیقت کو ابھی میں چونکہ سابقہ امت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے شاید آپ آسانی سے قبول کر لیں. اپنے بارے میں یہ باتیں سننے کے لیے جو ہے آدمی آسانی سے تیار نہیں ہوتا. پانچواں دور کیا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اب یہ حضور کی بعثت کے وقت، قرآن کے نزول کے وقت بات کہی جا رہی ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے بند ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحمت فرمائے، دروازے بند نہیں ہیں. لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم وہی اعادہ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے.
کسی ایک حرف کے اندر یہاں پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ حدیث نہیں جس کے بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کیا اس کی سند ہے کیا درجہ ہے. یہ تو قرآن مجید ہے جس کے ایک شوشے کے بارے میں بھی اختلاف یا شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اگر تم یہی کرو گے، ان تم اعادہ کرو گے، اعادہ یعود وہی کرو گے جو پہلے کیا، عدنا ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا. ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ہاں اب رحمت کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو نوٹ کر لیجئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا، موجود ہے سامنے، داخل ہو جاؤ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو. یہ شاہدرہ ہے. دامن رحمت محمدی تم پر سایہ کرے گا، اور در حقیقت دامن رحمت محمدی ہی دامن رحمت خداوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آؤ، داخل ہو جاؤ، تصدیق کرو، اسلام لاؤ، آؤ محمد کے دست و بازو بنو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مشن کے لیے اب جان اور مال لگاؤ، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ قرآن ہے جو راستہ دکھا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. اقوم کہا ہے یہاں. ویسے تو صراط مستقیم یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن اقوم سب سے سیدھا. آپ کو معلوم ہے کہ دو نقطوں کے درمیان سیدھا راستہ جو ہے وہی سب سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، باقی جتنے ٹیڑھے ہوں گے ان کا طول بڑھتا چلا جائے گا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کے پجاری بن چکے ہیں، دنیا کا عیش و آرام انہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مہلت ہی نہیں دے رہا، نہ آخرت کا یقین نہ اس کے لیے فکر. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے بس دو جملے اور سن لیجئے. یہ معلوم ہے کہ وہ ایز اے امت، قوم کی حیثیت سے انہوں نے حضور کو نہیں مانا، گویا کہ اس دروازے میں داخل ہونے سے انکار کیا. مجھے حدیث یاد آئی ہے، حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے. قیل ومن ابا، پوچھا گیا حضور انکار کون کرے گا، خود انکار کون کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے خود انکار کیا. تو وہی بات میں نے اس وقت کے زبان پر آ گئی تھی تو حدیث کی طرف ذہن منتقل ہو گیا کہ اس رحمت خداوندی کا دروازہ یہ تھا شاہدرہ. اس میں داخل ہونے سے یہود نے بحیثیت امت بحیثیت قوم انکار کیا. اس کے بعد سے بھی ان پر پیٹھ کے کوڑے برس رہے ہیں ان کی پیٹھوں پر. اس صدی میں جو کچھ ہٹلر کے ہاتھوں ہوا ہے اس کی صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، باقی تو لمبی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ 5واں دور ان کا چل رہا ہے تاحال. کیا حشر ہوگا اس کا میں یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب اس کے حوالے سے آپ اپنی تاریخ کے بھی 4 ادوار آئیڈینٹیفائی کر لیں. پھر حدیث تازہ کیجئے لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزوا النعل بالنعل، اور میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کاربن کاپی ہے بالکل. ہمارا دور عروج خلافت راشدہ تو مختصر ہے، ان میں بھی جو متفق علیہ خلفاء ہیں وہ صرف 3 ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کے دور میں اختلاف رہا، ملک تقسیم رہا، پوری سلطنت جو تھی اسلام کی اس پر ان کو اقتدار حاصل نہیں ہو سکا. یہ صرف ایک تاریخی حوالے سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد بنو امیہ کی تاریخ یہ بھی ہماری تاریخ کا گولڈن ایرا ہے. اسے ایک خاص فرقے نے جو ہے بہت ہی مطعون کر دیا ہے، بہت ہی کالک مل دی ہے. لیکن یہ جان لیجئے وہ خلافت راشدہ تو نہیں ہے، لیکن مسلم ہسٹری کا خلافت راشدہ کے بعد اعلیٰ ترین دور وہی. نہ کوئی فرقے تھے، ایک وحدت امت، نہ سیاسی اختلاف تھا، پوری امت دوبارہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی ہے، پورا عالم اسلام پھر ایک ہو گیا، وہ اختلاف رفع ہو گیا.
90 برس یہ شامل کر لیجئے، 30 برس وہ، 120 برس تو یوں سمجھیے کہ ہمارا بہت ہی دور ہے، تقریباً وہی 100 برس بن گئے جو طالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد کے 300-400 برس مزید بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، سطوت، شان و شوکت، اگرچہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے فوراً مملکت اسلامی بھی، جیسے وہاں اسرائیل کی چھوٹی مملکت اور یہودا کی بڑی مملکت۔ یہاں جیسے ہی بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور شروع ہوا، ہسپانیہ میں خلافت بنو امیہ اور یہاں باقی پورے کے پورے علاقے پر خلافت بنو عباس۔ لیکن اس کے بعد بھی کم سے کم 300-400 برس، جب کم سے کم دنیاوی اعتبار سے بڑے عروج کا دور ہے۔ پھر زوال آیا، کیوں آیا؟ وہی چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے، وہی دوسری اقوام سے اثر قبول کرنا، وہی عقائد کے اندر بھی پالیوشن جو پیدا ہوئی ہے، جو کہ یونان کا فلسفہ آیا اس نے پالیوٹ کیا ہمارے عقیدہ توحید کو، مختلف جو ہمارے ہاں بھی پھر رسومات شروع ہوئی، تومار، پھر بغداد کے محل جو تھے ان میں بھی وہی کچھ ہونے لگا جو کچھ کی دنیا میں دوسرے محلوں میں ہوتا تھا۔ کوہ قاف کی ساری پریاں جمع کر لی گئی، ہزار جو ہے کنیزیں کوہ قاف سے لے کر ان کے لشکر جو ہے وہ محل میں رہے، رقص و سرود کی محفل ہے، ناؤ نوش، یہ سب کچھ ہوا۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و ربابہ۔ اس کے بعد وہی دور شروع ہو گیا۔ نوٹ کیجئے وہاں پہلے شمال سے اسیرینز آئے تھے، یہاں بھی پہلے شمال سے آئے ہیں کروسیڈرز، صلیبی۔ پورا جو میڈیٹرینین کے ساحل کا علاقہ ہے تہس نہس ہوا۔ 1099 میں یروشلم پر داخل ہو کر انہوں نے قبضہ کیا صلیبیوں نے۔ یہاں تعداد تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے مسلمان قتل ہوئے، لیکن یہ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ جب صلیبی فاتح داخل ہوئے اور انہوں نے قتل عام کیا تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک گلیوں اور سڑکوں کے اوپر خون کی ندیاں تھیں۔ جسٹ امیجن کتنے قتل ہوئے۔ اگر 600 قبل مسیح میں 6 لاکھ قتل ہو سکتے تھے تو 6 لاکھ کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا خون جو ہے وہ کسی یروشلم کے گلیوں کے اندر ہو کہ جس میں گھوڑے جو ہیں ان کے گھٹنوں تک خون آ رہا۔ بہرحال اس کے بعد عرب جو ہے بحیثیت عرب اس وقت سے گویا کہ معزول ہو گئے۔ یروشلم کو لیا ہے تو 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی نے لیا ہے، عربوں میں دم نہیں تھا کہ وہ اسے واپس لے سکے۔ لیکن اصل عذاب جیسے آیا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں مشرق سے، ویسا ہی آیا تاتاریوں کے ہاتھوں مشرق سے، ہلاکو اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، اسکندر و چنگیز۔ بہرحال ہلاکو کا یہ سیلاب، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اب لاکھوں کی بات نہیں۔ وہی امت مرحومہ، وہی امت مسلمہ، وہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلیم میں بتا چکا ہوں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لیکن اللہ کا قانون بے لاگ ہے، کروڑوں قتل۔ اور تیر کی طرح یہ سیلاب گیا ہے بغداد کی طرف، راستے میں تہس نہس، ملک کے ملک آبادیاں، کیا ملک کے ملک، علاقے کے علاقے۔ بغداد میں پھر 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ محل سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا ہے، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے اس کو کچل دیا، دریا کا پانی سرخ ہوا، لائبریریاں جلا دی گئی، عروس البلاد بغداد جو حشر اس وقت ہو رہا ہوگا چشم تصور سے دیکھیے، وہی اس وقت ہوا۔ تباہی جو ہے جس درجے آئی ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے۔ یہ ہے پہلا زوال اور اس کا نقطہ عروج۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھنے میں وقت لگا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہماری تاریخ میں ایک فرق اور ہے، وہ نوٹ کر لیجیے، اس کا سبب بھی سمجھ لیجیے۔ بنی اسرائیل میں جس قوم سے پہلی امت تھی اسی قوم میں دوبارہ تجدید ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک قوم پر مشتمل امت تھی۔ یہ امت محمد ایک قوم پر مشتمل نہیں ہے، اس میں امیین بھی ہے، آخرین بھی ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے بعد پھر ان کو جو معزول کیا گیا ہے تو 1258 میں بنو عباس کی خلافت کے خاتمے کے بعد پھر دنیا میں مسلمانوں کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں آج تک نہیں آئی، 750 برس بیت چکے۔ مسلمانوں میں جو رینائسنس ہوا ہے پھر اب وہ کن میں ہوا؟
ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، جن کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں کو قتل کروایا۔ باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، انہی کو اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا، وہ ایمان لیا۔ انہی میں سے ایک طبقہ تھا ترکان تیموری، جنہوں نے ہندوستان میں سلطنت عظیم قائم کی۔ انہی میں سے تھے ترکان صفوی، جنہوں نے ایران میں قائم کی، اور یہ اس وقت شیعہ نہیں تھے، شیعت بعد میں اختیار کی انہوں نے۔ وہ تو یہ ترک ہیں صفوی، اور یہ سنی تھے، لیکن یہ کہ اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، جیسی سیاسی مصلحت آئی تھی اکبر کے زمانے میں کہ یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے کوئی گھمچول بنا دیا جائے مذہبوں کا، ایسے ہی سیاسی مصلحت کے تحت ترکان صفوی نے جو ہے شیعت کو اختیار کیا، ورنہ وہ اصل میں سنی ہے، پورا ٹرک سٹاک جو ہے وہ سنی ہے۔ بہرحال ترکان صفوی ایران میں، ترکان عثمانی ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، پورا مشرقی یورپ، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، 3 بر اعظم، یہ شام، عراق، حجاز، یہ ساری کس کے پاس تھے؟ خلافت بھی منتقل ہو گئی، عربوں سے نکل گئی۔ عربوں کے لیے تو اللہ کا وہ وعدہ جو ہے ظہور میں آ گیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ یہ ہو گیا 1258 کے بعد، عربوں کو ہٹایا، ترکوں کو ایمان کی توفیق دی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا، خلافت بھی ان کے ہاں، اور پھر عظمت و سطوت، دی گریٹ آٹومان امپائر، وہ اب کئی صدیوں تک پوری دنیا کے اندر عظیم ترین مملکت سلطنت عثمانیہ۔ یہ دوسرا دور عروج آ گیا۔ اب آیا دوسرا زوال، وہ پیری آتی ہے نا، کہا گیا یہ باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کو دی سک مین آف یورپ، کمزور، بیمار، زوال، اسمحلال، وہی بادشاہتیں، وہی عیش، وہی سب کچھ ہونے لگا پورے عالم اسلام میں۔ دوسرا دور شروع ہوا ہمارا، جیسے وہاں یونانی اور پھر رومنز، یورپین پاورز، ہم پر بھی دوسرا سیلاب جو آیا ہے عذاب الہی کا، وہ یورپی اقوام کے ذریعے سے آیا۔ اس کا پہلا نوالا بنا سلطنت ہسپانیہ، 1492 میں سقوط غرناطہ، دی اینڈ، 800 years of Muslim rule came to a sudden end۔ اور کیسا؟ پھر کوئی بچا نہیں ہوا۔ اب وہ کھنڈر ہے، میں تقریر کر چکا ہوں، پچھلے سال گیا تھا اسپین، دیکھا یا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر۔ پہلا عذاب یہاں آیا، 800 برس کی حکومت، نسیم منسیہ، کالم یغنوا فیہا لا یرا الا مساک، ایسے ہو گیا جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، اب کچھ نہیں دیکھ سکتے سوائے ان کے محل کے، جو محل بنائے تھے۔ الحمرا ہے موجود، مسجد قرطبہ موجود ہے، رو لو جا کر۔ رونے کی بھی اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، اقبال کو دی تھی توفیق، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونا ببار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ بہرحال یہاں سے شروع ہو کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا فار ایسٹ کے لیے، انڈیا اور انڈونیشیا وغیرہ کے لیے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر سیلاب آیا، ولندیزی آ گئے، اور فرانسیسی آ گئے، برطانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، کسی نے قبضہ کیا انڈونیشیا پر، ملایا پر، ہندوستان پر۔ یہ گویا کہ یہ جو ہم پر عذاب آیا ہے، ایکسٹریم ویسٹ، ایکسٹریم ایسٹ، ہوتے ہوتے تدریجاً یہ اس صدی کے آغاز میں کلائمیکس کو پہنچ گیا ہمارا زوال، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ، اب تو صرف چھوٹا سا ملک ترکی باقی ہے، وہ کہاں آٹومان امپائر، خلافت ختم، سمبل بھی نہیں ہے، اب نام و نشان نہیں ہے، سمبولک رہ گئی تھی لیکن سمبل بھی نہ رہا، نشان بھی نہ رہا۔ عالم عرب چیتھڑے کر دیے گئے، یہ فرانس کو دے دو، یہ برطانیہ کو دے دو، یہاں عیسائیوں کو لا کے آباد کر دو، یہاں فلاں کرو، یہ اطالویوں کا ہے، آپس میں حصے بکھرے کر دیے۔ یوشک ان تداعی الیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ شک ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آئے گا اے مسلمانوں، تم پر دنیا کی قومیں جو ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ لقمہ تر پڑا ہے تناول فرماؤ۔ اس صدی کے آغاز میں
یہ میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا ہے یہ مضمون میں لکھ چکا ہوں. 1974 کا میرا یہ مضمون تھا. کتابچے کی شکل میں دوبارہ بھی لے آئیں گے انشاءاللہ. پچھلے سال بھی اس کو شائع کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ساری تفاصیل آپ اس میں دیکھ سکیں گے. امت مسلمہ کے 2 عروج 2 زوال. لیکن مجھے امید اصل میں یہ تھی کہ ہمارا زوال شاید انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب زوال کا خاتمہ ہو چکا ہے. سن 74 میں نے یہ لکھا تھا. اپنی اس غلطی کی اس وقت اصلاح کر رہا ہوں. میں نے اس مضمون میں یہ امید ظاہر کی تھی کہ شاید سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم کا دوسری مرتبہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، انتہائی ذلت آمیز شکست سن 67 کی، اس سے زیادہ تو ذلت آمیز شکست کا تصور نہیں کر سکتے. میزائل رکھے رہ گئے، ان کا بٹن دبانے والا کوئی نہ رہا، سب بھاگ گئے. نہایت یعنی ذلت آمیز شکست. پھر یہ کہ سن 71 کی نہایت ذلت آمیز شکست، ایک وہ عرب مسلمان اور ایک عجمی مسلمانوں میں پاکستان بڑی امیدوں کا گہوارہ بن کر سامنے آیا تھا. اسلام کے نام پر ملک بنا تھا. تاریخ کا ایک عجوبہ اور معجزہ تھا جو ظاہر ہوا تھا. 65 میں ہم جھیل گئے تھے اپنے دشمن کے وار کو. 71 میں جو ہوا 2 لخت، 1 لاکھ ہمارے قیدی، 93,000 ٹو بی مور ایگزیکٹ. آپ ذرا کمپیئر کیجئے کیا فرق رہ گیا 6.5 لاکھ میں اور 93,000 میں. 6.5 لاکھ میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کیا جوان 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے جن کو نیبوکدنیزر لے گیا تھا، جو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ہانک کر؟ ہمارے 93,000 بھی اسی طریقے سے ٹرکوں کے اندر اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے لاد کر مدھیہ پردیش کے جو جیلیں ہیں ان میں نہیں پہنچائے گئے. بھول جائیے تو بات اور ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حادثہ میرا. وہی تاریخ دہرا رہی ہے. لیکن میں نے یہ لکھا تھا سن 74 میں کہ شاید یہ اپنے اختتام اور کلائمیکس کو پہنچ چکا معاملہ اب شاید عروج ہے. اور اس عروج کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آغاز ہو چکا ہے. اب بھی میں اس کا قائل ہوں. ہمارے 5ویں دور کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا ایک فیز مکمل ہو چکا کہ پورا عالم اسلام براہ راست غلامی سے نجات پا گیا تھا. اگرچہ ذہنی غلامی ہے اور علمی غلامی ہے، سائنسی غلامی ہے، معاشی غلامی ہے، لیکن عسکری غلامی براہ راست اس سے ہم آزاد ہیں. پھر تحریکیں اٹھی، مظلومی تحریک، جماعت اسلامی کی تحریک، تبلیغی جماعت کی تحریک، فدائیین کی تحریک ایران میں، الاخوان المسلمون کی تحریک عالم عرب میں، عباد الرحمان یہ لبنان میں، سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، ایک ہی دور میں ریوائولسٹ موومنٹس. تو امید یہ ہو رہی تھی کہ شاید ہمارا جو دور زوال ہے وہ ختم ہوا، اب ہم اپنے دور عروج کے قریب ہوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ میں تصحیح اب کر رہا ہوں. حالات نے جو صورتحال کا جو ایک دم پلٹا کھایا ہے صورتحال میں، اس کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے عذاب کا ایک دور باقی ہے. ایک دور نہیں، اس دور کا کچھ حصہ اور شدید ترین حصہ ابھی باقی ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں اس وقت اپنی تاریخ کے اعتبار سے، 1400 برس کی تاریخ کے حوالے سے ہم یہاں ہیں. اب آئیے میں ایک لفظ کی ذرا وضاحت کر کے اب آنا چاہتا ہوں احادیث کی طرف. یہ احادیث جو میں 2 آپ کو سنانے چلا ہوں، ان کا عنوان بحیثیت مجموعی تو ہے کتاب الفتن، لیکن اسی میں باب الملاحم یا باب الملحمہ آتا ہے. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم سے بنا ہے. ملحمہ وہ جس میں ٹکڑے اڑے جسموں کے، وہ ملحمہ. اسی لیے آج عرب میں جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ملحم، جو گوشت کی دکان ہوتی ہے جہاں ٹکڑے کر کر کے گوشت جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، وہ ملحم ہے. یہ لفظ سیرت میں بھی ایک جگہ آیا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار میں سے ایک ایسے شخص تھے، 2 چوٹی کے لیڈر تھے. حضور کے چوٹی کے 2 ساتھی انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 سعد ہیں. سعد بن معاذ کی مناسبت اور مشابہت حضرت ابو بکر سے، سعد بن عبادہ کی مناسبت اور مشابہت حضرت عمر سے. بہت سخت طبیعت کے آدمی تھے. فتح مکہ کے روز جب
یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لشکر صحابہ کا داخل ہو رہا تھا فاتح کی حیثیت سے مکے میں، تو جس ٹکڑی کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، یہ جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ نعرے لگا رہے تھے۔ آج کا دن ہے قیمہ کرنے کا دن، یعنی یہ کہ اب ان کے ہم کفار کے اور مشرکین کے ٹکڑے اڑائیں گے، ان کی گردنیں اڑائیں گے، ان کی بوٹیاں اڑائیں گے، جنہوں نے ہمیں 10 برس تک پریشان رکھا ہے، ہمیں اور ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم یوم الملحمہ، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا غزوہ بدر کے بعد، سب کے گردنیں اڑا دیں ان اسیروں کی، یہ مزاج تھا حضرت سعد بن عبادہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، نہیں، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، عفو کا دن ہے، جیسے کہ حضور نے پھر اعلان کیا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، میں تو آج کوئی ملامت کی بات بھی نہیں کہنا چاہتا تم سے، مرتے کو کیا مارنا، گرتے کو اور کیا گرانا، میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، لا تصریب علیکم اليوم، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرنا چاہتا، جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد۔ تو یہ میں نے لفظ ملحمہ کی وضاحت میں عرض کیا ہے، اور حدیث میں کتاب میں جو آتا ہے ملحمہ اسے اب نوٹ کر لیجئے۔ اس میں اب میں آپ کو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ یہ جو طوفان آیا ہے اور جس طوفان کے بڑھنے کے آثار ہیں، طول کھینچنے کے بھی اور بڑھنے کے، دونوں اعتبارات سے ظاہر بات ہے ٹکڑے کن کے اڑیں گے، امریکی مر جائیں گے ہزاروں کے اندر، کروڑوں میں کون مرے گا، ایٹم بم آتا ہے تو کون مرے گا، اور اگر یہ جنگ طول کھینچتی ہے تو مریں گے کون، وہی محمد کے نام لے گا، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر عرب ہوں، مصری ہوں، اور پاکستانی بھی اگر پہنچ گئے ہوں، خدا نہ خواستہ وہ بھی کہیں اگر اس محاذ پر ہوں، تو اگر ادھر مریں گے تو کون مریں گے، یہ تو پیچھے کھڑے ہیں ابھی، امریکی تو مرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے طول دینے کی باتیں اب ہو رہی ہیں وائٹ ہاؤس سے، کہاں وہ چند دنوں کی بات تھی، کہاں بات ہو رہی ہے لمبی، لیکن یہ کہ ادھر جو مر رہے ہیں جن کے بارے میں ایک فگر آ چکی ہے 3 لاکھ کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قطعاً ایگزیجریشن ہے اس میں، ہزار حملے جو ہو چکے ہیں جدید ترین بموں کے ساتھ، آخر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ 3 لاکھ کی فگر جو ہے ایک صاحب کے حوالے سے آ چکی ہے 13 ریڈیو سے، 3 لاکھ بڑھ چکے ہیں، کون ہے یہ، کن کا قیمہ بن رہا ہے، وہی ہے محمد کے نام لینا، وہی امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی ہے مشرکانہ عقائد بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ملحدانہ افکار بھی ہیں، باسزم جو ہے بہرحال وہ ملحدانہ افکار پر کی بنیاد پر ہے، مشرکانہ عقائد بھی ہے، رسومات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہے تو بہرحال امت میں شامل ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نہیں۔ اس میں جو مجھے کچھ احادیث کے بارے میں بات کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اصولی 2 باتیں پہلے سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احادیث پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں، ان میں ظاہر بات ہے کہ استعاراتی زبان استعمال ہوئی، ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ 1400 برس بعد کے واقعات کی حضور نشاندہی فرما رہے ہیں، اس وقت کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ ایگزیکٹ انہی واقعات کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ اس وقت کس کو پتا تھا امریکہ کس بلا کا نام ہے، امریکہ بہادر کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو پورا کا پورا یورپی اقوام جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک ہی لفظ آتا رومی، گویا کہ یہ در حقیقت اس وقت جن یورپین سے لوگ واقف تھے وہ رومی تھے۔ رومن امپائر بڑی عظیم امپائر رہی تھی، جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر تھی، ایسے ہی رومن امپائر 3 بر اعظموں پر محیط رہی تھی۔ سارا یہ جو ساحلی علاقہ ہے شمالی افریقہ کا، اور کتنا بڑا چنک جو ہے وہ یورپ کا، اور پورا ویسٹ ایشیا جو ہے ان کے پاس تھا، ایشیا مائنر اور سیریا اور عراق۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ در حقیقت احادیث میں ایگزیکٹ آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے اس طور سے کہ معلوم ہو کہ وہی لفظ اور وہی بالکل بات۔ اب ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، دجال کا گدھا، دجال کی سواری، جس کے ایک کان اور دوسرے کان کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ کان کیا رڈارز ہوتے ہیں، جہازوں کے اینڈز جو ان کے ونگز ہیں ان کے اوپر وہ رڈار لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ان کے کان ہیں، اسی سے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ گھوڑے کے 2 کان ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً، کوئی خطرہ کی آواز کہیں سے آتی ہے، ان کے یہ کان ہیں۔
تو یہ استعاراتی زبان اور ایگزیکٹ جو ہے بالکل آپ سمجھیں کہ وہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ ٹیلی کرے گا، اپلیکیبل ہوگا، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ دوسری ایک اور بات بنیادی ہے، وہ میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مولانا حامد میاں کے حوالے سے میں ایک بات کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں، کئی سال سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی نہیں تھی۔ اس پر ایک مضمون بھی شائع ہوا ہے ہمارے ہی پرچے میں، غالباً حکمت قرآن میں یا میثاق میں، مولانا اخلاق حسین قاسمی ہیں دہلی کے، ہماری تنظیم اسلامی کے مستشارین میں وہ بھی شامل ہیں، دینی جو مشیر ہیں ان میں مشورہ دینے والے وہ بھی ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ ان کا مضمون آیا تھا کہ مولانا حامد میاں نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے وہ مستند احادیث کے ذخیرے میں موجود نہیں، اور ویسے تو بہت سی کہانیاں جو ہے موجود ہیں۔ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کوئی کتاب مارکیٹ میں بکتی ہے جس میں، لیکن اسے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ افسانے ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث کا ضعیف یا مستند ہونا یہ ہے روایت کے اعتبار سے، اور یہ جان لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح بات ثابت بھی ہو سکے کہ یہ صحیح ہے۔ ہر ضعیف حدیث، اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، قابل رد نہیں ہوتی۔ قابل رد کہاں ہوتی ہے؟ احکام ثابت نہیں ہو سکتے، اس پہ اتفاق ہے، کیونکہ حکم شرعی جو ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، یہ تو اصل بہت بنیادی بات ہے۔ اس کا مدار یا عقائد کا مدار یہ حدیث صحیح پر رکھا جائے گا جو مستند حدیث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض میں، نصیحت میں، یا اسی طریقے سے اور کوئی حکیمانہ فلسفیانہ مضامین، ان کے اندر اگر ضعیف حدیث بھی ہے اس سے استشہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بات سمجھ لیجیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کا ایک مقدمہ جو ہے عدالت سے خارج ہو گیا تھا۔ حضرت علی، کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا حضرت حسن کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت علی کے غلام کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ امکان ہی نہیں۔ لیکن دعویٰ خارج، کیوں؟ کہ گواہ چاہیے، گواہ کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اور گواہ جو ہے بیٹا گواہ نہیں ہو سکتا، آپ کا غلام گواہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے تو لائیے۔ قاضی نے عدالت سے خارج کر دیا دعویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو کیا وہ دعویٰ جھوٹا تھا؟ کسی بات کا ثابت ہو جانا اور بات ہے، ضروری نہیں کہ وہ بات جو ثابت نہیں ہوئی جھوٹی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو بہت سے لوگ ان عقائد کو نہیں سمجھتے، ذرا تیز مسالہ لگ جاتا ہے عقلیت کا تو ضعیف حدیثوں کو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے ہیں کہ جیسے ان میں موتی موجود ہے، ہیرے موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ ہاں عقیدے کی بنیاد نہیں ہوگی اس پر، اس لیے کہ مستند نہیں، صحیح نہیں، اور حکم شرعی جو ہے اس کے اوپر مبنی نہیں کیا جائے۔ دو چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ باقی یہ ہے کہ بہت سی احادیث جو اس ذخیرے، موضوع حدیث کی بات میں نہیں کہہ رہا، وضع حدیث ایک تیسری شے ہے۔ ایسے اگر شواہد موجود ہے کہ معلوم ہو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ بات بالکل دوسری ہوگی۔ تو تین درجے رکھیے، حدیث مستند، حدیث ضعیف، اور حدیث موضوع۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ضعیف کے بارے میں کر رہا ہوں، موضوع کے بارے میں نہیں۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو یقیناً وہ غیر مستند روایات بھی، اگر اس میں ان حالات کی خبریں دی گئی، یہ جھوٹی خبریں گھڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی کسی کو، جن کا کہ کوئی انطباق اس وقت کے حالات پر نہیں تھا۔ تو مستند حدیث اور موضوع حدیث کے درمیان میں ہے حدیث ضعیف، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ تو پہلے میں مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں دوبارہ۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عام طور پر تو جو احادیث لوگوں میں مشہور ہیں ان سے یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ آخری زمانے کی جنگوں کا ملحمہ اور ملاحم کے جو احادیث ہیں وہ وہی جنگ کا سلسلہ ہے کہ جس میں یہودیوں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، اور مسلمانوں کو ابتداءً بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، یہودی چڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں، لیکن پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر جو ہے ریورسل ہوگا، اور پھر دجال کو حضرت مسیح خود قتل کریں گے، ان کا لیڈر جو یہودیوں کا دجال اکبر ہوگا ان کو حضرت مسیح قتل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کو غلبہ ہوگا،
حضرت مسیح صلیب کو بھی توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت ختم کر دیں گے، اب ایک ہی امت رہ جائے گی دنیا کے اندر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں نے جو اس کو حلال کر لیا ہے، جو ہمیشہ سے شریعت آسمانی کے اندر حرام رہا ہے، نجس قرار پایا ہے، یہ دونوں کام کر کے پھر یہ کہ پورے دنیا پر اللہ کے دین کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ تو ہے عام تصور کے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں نے جو احادیث کا جو تفحص کیا اور بہت سی حدیثوں کو اور دیکھا تو میں ایک اور نتیجے پر پہنچا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ یہ دو سلسلے ہیں بڑی جنگوں کے، دو ملحمے ہوں گے، دو مرتبہ قیمہ ہوگا ان لوگوں کا۔ پہلا جنگ جو ہے انہوں نے جو بتایا، میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں، پہلا سلسلہ وہ ہوگا جس میں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کا ایک متحدہ محاذ ہوگا، اور مقابلے پر جو طاقت ہوگی اس کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عیسائی ہوگی۔ یہ میں ان کے الفاظ ابھی کوٹ کر رہا ہوں، یہ کوٹ ان کوٹ، یہ ان کا حوالہ ہے۔ ایک طرف تین ہوں گے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مقابلے میں طاقت ہوگی، لیکن وہ بھی جہاں تک ان کا اندازہ تھا عیسائی ہوگی، اور بڑی خونریز جنگ ہوگی، بہت بڑا ملحمہ ہوگا، بوٹیاں اڑیں گی، اتنے لوگ قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ پھر انہوں نے جو بتایا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ میری طرف نہ منسوخ کیجئے، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں فتح ہو جائے گی بالآخر یہی اتحاد ثلاثہ، یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی در ہو۔ لیکن جب فتح ہو جائے گی اس کے بعد ابھی جشن منا رہے ہوں گے سب لوگ، خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ایک دم یہودی مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے کہ اپنے آخری کانٹے کو بھی نکال لو، جب اتنا بڑا ملحمہ ہو گیا تو تھوڑا سا اور صحیح۔ اس کے بعد جو خونریزی ہوگی اس میں مسلمانوں کو پھر دوبارہ نہایت تباہی، ہولناکی، بربادی سے سامنا پیش آئے گا۔ پھر ہے وہ دور کہ جب اس درجے تک بات پہنچ جائے گی کہ مسلمان گویا کہ ختم ہونے والے، اس وقت پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ دوسرا دور ہوگا اس ملحمہ کا۔ یہ ہے بات جو آج سے 5-6 سال قبل مولانا سید حامد میاں صاحب نے مجھے بتائی۔ میں نے کئی بار اپنی تقریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ تصور میں نہیں آتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہودی اور مسلمان اور عیسائی ایک کمان میں آ جائیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ محمود و ایاز تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہودی اور مسلمان بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بات۔ لیکن جیسے ہی یہ حالات آئے تو مجھے ان کی وہ باتیں یاد آئی اور میں نے جمعوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ اسی پر مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کا وہ مضمون آیا ہے، ہم نے وہ بھی چھاپ دیا ہے، تو علمی بات ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا ہے کہ میرا جو ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں ضعیف احادیث سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے، کیونکہ اس میں کوئی حکم شرعی جو ہے وہ اس سے ہمیں نہیں لینا ہے، حلت و حرمت کا کوئی فیصلہ اس سے نہیں کرنا ہے۔ ایک پیشن گوئیاں ہیں، ان میں اگر ہمیں کوئی روشنی ملتی ہے تو اگر یہ اس طرح کی احادیث کے اندر بھی ہیں کہ جو مستند نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو وہ بھی اس سے یہ نقشہ سامنے آتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو موجودہ نقشہ ہے اس کے ضمن میں احادیث بھی آپ کو سنا دوں، اور اس کے علاوہ ایک مضمون جس پر میں کچھ تقریر کر چکا ہوں لیکن یہاں بہت سے حضرات آج نئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں بھی چند میں دہرا دوں تو اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حدیثیں میں آپ کو سناؤں کہ جن کا انطباق ہو رہا ہے 90%۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو حقائق و واقعات دنیا میں سامنے آتے ہیں، ایک ہے ان کی سامنے کی تصویر اور شکل، ایک ہے ان کے پس پردہ عوامل، اور پس پردہ عوامل بھی کوئی ایک ہی سطح کے نہیں ہوتے۔ آپ ذرا گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا، اور ذرا گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا، اور گہرائی میں جائیں گے کچھ اور نظر آئے گا۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی جو کہ منبع حیات ہے اور مبنا ہے حیات کا، آپ کو معلوم ہے دنیا میں اس کی 3 سطحیں ہیں۔ ایک گراؤنڈ واٹر ہے، دریا، ندیاں، نالے بہہ رہے ہیں۔ ایک سب سوائل واٹر ہے، 30 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ آپ ہینڈ پمپ سے، کنویں سے نکالتے ہیں۔ ایک وہ 300، 400، 500، 600، 700 فٹ جہاں سے ٹیوب ویل سے نکالتے ہیں، سب سے زیادہ صاف شفاف پانی وہیں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کے بھی کئی سطحیں ہیں، ان حالات و واقعات۔ ایک سطح بالکل ظاہر، ایک سطح بہت باطن میں جا کر،
اس کی پہلے ہی میں وضاحت کر دیتا ہوں، سطح ظاہر تو وہ جو نگاہوں کے سامنے، باطن میں اللہ کی ایک مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ نظام الٹ اپ نہیں چل رہا ہے، مالک الملک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، کوئی پتا بھی اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا۔ ہر جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کی حکمتوں کا وہی مظہر ہوتا ہے وہ، اگرچہ اس کے فوری اسباب جو ہیں وہ ہمیں مادی جو بھی دنیا کے حالات و واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی نظر آ جائیں گے، زلزلہ آ گیا ہے یہ وجہ ہو گئی، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آتا۔ کس قوم کو ہلاک کرنا ہے اور کس کے اوپر عذاب کا کوڑا برسانا، فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے۔ فلاں چیز جو ہے اس کے اندر یہ ہو گیا، تو بہرحال اس نے رب کے تو ایک تو میں نے یہ دو انتہائیں بیان کر دی، درمیان میں بھی کچھ ہیں، ان کی تمہید کے بعد اب سمجھیے۔ سب سے پہلے عراق کا مسئلہ لیجیے۔ عراق کی پہلی سطح ہے جس کو کہ خوب مغرب کے ذرائع ابلاغ نے پھیلا، یہ جارے ہے، یہ جارے ہے، یہ جارے ہے۔ ہماری حکومت کا بھی جو کارنر سٹون ہے پالیسی کا وہ یہ کہ جارحیت ہے، جارحیت کو تو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایوری بڈی نوز۔ اس نے کویت پر قبضہ کیا، سٹارٹنگ پوائنٹ وہی بنا۔ اس سے ذرا پیچھے جھانکیے تو ایک حقیقت اور سامنے آتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد اس کو یہاں پہنچایا گیا ہے، اور پہنچانے میں ایک تو کویت کا طرز عمل، سعودی عرب اور کویت دونوں بریکٹڈ، ان کی جنگ اس نے لڑی ایران کے خلاف۔ خطرہ ان کو تھا زیادہ کہ ہماری یہ بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، 8 سال تک جنگ لڑی، پیسے دیے اپنی غرض کو، اب اس کو قرض بنا کر اس پر سود بھی مانگنا شروع کیا۔ جب وہ جنگ میں مصروف تھا اس کے ایک علاقے پر کویت صاحب نے قبضہ کر دیا، مزید سلانٹ بورنگ کر کے تیل نکالا اس کا بیکار، یہ گویا کہ عقب میں نقب لگائی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ اوپک کے قواعد اور فیصلوں پر عمل کرنے سے انکار کیا، بے تحاشا تیل نکال رہے ہیں، انڈر کٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں، قیمت اس کی نیچے آ گئی ہے، اس کی پوری معیشت جو ہے تباہ و برباد کرنے کے کنارے پر ہے۔ اور یہ ایک صاحب نے جو ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جن کا بڑا اونچا کاروبار ہے سعودی عرب میں، اور سعودی جو شاہی خاندان ہے ان کے بھی قریب کے لوگوں سے ان کے مراسم ہیں، ان کی بات ہے کہ نہایت متکبرانہ طرز عمل اس شیخ جابر الصباح نے اختیار کیا، بات تک کرنے سے انکار کرتے۔ سعودی خاندان کے قریب کے ایک دوست نے کہا ہے کہ اصل مجرم یہ صباح بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت تائف کے اندر بیٹھا ہے۔ نتیجتاً وہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ ہے اس کا دوسرا رخ۔ اس کا ایک تیسرا رخ بھی، اصل میں عالم عرب میں دو اس وقت قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ کسی کامن اینمی کے خلاف وہ جڑ جائیں علیحدہ بات ہے، ایران کو عربوں نے، امارات نے بھی اپنا دشمن سمجھا، عراق نے بھی سمجھا، جڑ گئے۔ لیکن حقیقت میں ان کے اندر دو روئیں اس وقت چل رہی ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایک ہے بادشاہ اور عمارتیں، وہ نظام قدیمی جو چلا آ رہا ہے، ایک ہے عوامی قوتیں، بادشاہتوں کے خلاف، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حقوق ملے، یہ دولتیں ان کے باپوں کی جاگیریں نہیں ہیں، یہ مسلمان عوام کی جاگیر ہے، ان کی بہبود پر صرف ہونے چاہیے، اور یہ کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، سیاسی بھی اور معاشی بھی۔ یہ دو قوتیں، ان قوتوں کو پہلے لیڈر ملا تھا، جو دوسری طاقت ہے وہ صدر ناصر تھے۔ ان کو اپنے ابھرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، اسلام کا تو اس وقت بنیاد ان کی نہیں ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، عربزم ہے، عرب نیشنلزم، سیکولرزم، سوشلزم، یہ ایک طرف ہے، لیکن اس میں عوامی قوتیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، بدترین لوگ ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ دو کا ہو رہا ہے۔ شاہ ادریس کا تختہ الٹا، قذافی صاحب آ گئے، شاہ فاروق کا تختہ الٹا، ناصر صاحب آ گئے، شاہ فیصل کا تختہ الٹا، وہ پہلے کریم قاسم وغیرہ آئے، اب وہ دستہ بدل، ابھی یہ باقی ہیں، یہ سعودی عرب، اور دوسرے ایک وہ بیچارہ ہے شاہ حسن، وہ تو برطانیہ کے بادشاہ کی طرح ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے قریب ہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی سعودی عرب اور ان کی دولتیں، ان کے عیش، ان کے بنگلے، ان کے ہر شہر کے اندر ارب ڈالر کے محل،
ان کے اللے تللے، ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں پوری دنیا کے اندر، پورے یورپ میں، مغرب کے اندر ضرب المثل ہیں. پرنسز ایک ایک ویٹرس کو $1 ملین ٹپ دی تھی شاہ فہد نے، جبکہ یہ ابھی جوان تھا. یہ تو ان کی شاہانہ ٹھاٹ بات ہے. یہ ہے اصل میں دو قوتوں کا ٹکراؤ. یہ ذرا پیچھے چلے گئے ہم اور گہرائی میں جائیں گے تو بات نظر آئے گی اللہ کا عذاب والحرب. یہ تو وہ پوری بات جو میں بیان کر چکا ہوں. 4 میں نے لیولز بیان کیے عراق کے اعتبار سے. اب آئیے سعودی عرب اور امارات. بظاہر مظلوم، دیکھیے جی ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، ہم سے ہمارا ملک لے گئے، اندیشہ ہے ہمیں. عراق کے سلسلے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، تنگ آمد بجنگ آمد جہاں میں نے کہا ہے وہاں اسے آمادہ بھی کیا ہے امریکہ نے. گو اہیڈ، گرین سگنل اس نے دیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے، کسی نے آج تک اس کی تردید نہیں کی ہے. یہ جو لیڈی ایمبیسڈر تھی عراق میں، اس نے کہا جی آپ کا جھگڑا ہے، ہم سے کوئی سروکار نہیں، یہ آپ کا ایک یہ بارڈر ڈسپیوٹ ہے، لہذا آپ لوگ آپس میں طے کریں. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. گویا کہ گرین سگنل دینے والا امریکہ ہے. اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیجیے گا. عراق کی چوتھی بات، سعودی عرب اور یہ امارات بظاہر مظلوم، مخدوش، اندیشے میں، لیکن 2 باتیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیجیے. دولت کے پجاری، امریکہ کے حواری. پردے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے امریکہ کے حواری ہونے پر، ورنہ کوئی فرق نہیں تھا اسرائیل میں اور سعودی عرب میں. پردہ تھا صرف. ان کا ایسا منافقانہ کردار رہا ہے کہ ان بزنس فرمز کو تو روک دیا جاتا تھا، بزنس نہیں کر سکتے، کوکا کولا نہیں بک سکتا اس لیے کہ یہودی فرم ہے، اور امریکہ ان کا باپ لگتا تھا جو وہاں پر اس کی سرپرستی جو ہے، جو اصل باپ ہے اسرائیل کا وہی ان کا باپ بھی تھا، مائی باپ. یہ منافقت ہے جو چلی آ رہی ہے. یہ دولت کے پجاری، اپنے اقتدار کے پجاری، امریکہ کے حواری. یہ ہے ان کی اصل حقیقت. مذہب کا نام ہے، مذہب کے حوالے سے جو بھی بات ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، نماز روزے کا مذہب، حرمین ہے، ان کی خدمت کی ہے انہوں نے. میں نے ہمیشہ نوٹ کر لیجیے، ہمیشہ یہ کہا ہے جب بھی مطالبہ آیا ہے کہ ان کو اوپن سٹیز قرار دیا جائے، میں نے کہا نہیں. میں نے ایرانی جو بھی حواریین تھے ان کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں، میں نے کبھی کہی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حرمین کی بھی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں جب بھی جاتا ہوں وہاں ان کے محل دیکھتا ہوں، ساتھ ہی حرمین کو دیکھتا ہوں، تو کہتا ہوں کہ ایک انہیں کریڈٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے محل بنائے ہیں تو اللہ کو بھی محل بنا کر دیا. میری جب نگاہ پڑی ہے اس حرم کی جدید بلڈنگ پر تو میرے زبان سے الفاظ نکل گئے اور شدید رد عمل مجھ پر ہوا کہ یہ تو کوئی وال اسٹریٹ کا بینک نظر آتا ہے. رد عمل ہوا. ہاں اندر داخل ہوا، وہ سیاہ پوش شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. وہ شعلہ عشق جو ہے وہ وہی ہے، ویسا ہی. وہ سارا غبار جو آیا تھا تقدس کا دھل گیا. وہ وہی ہے، وہی گھر ہے، وہی سیاہ پوش ہے، وہی پتھر ہے، وہی اس کے اوپر ٹیپ ہوئی بھی ہے کسی سے کہ وہاں کوئی مرمر نہیں. اس پر خوشی، اس پر اطمینان. بہرحال یہ دولت کے پجاری، امریکہ کے حواری، بظاہر مظلوم، اور اس وقت جو بھی ہے معاملہ اس میں برابر کے مجرم. سعودی عرب پر اس کی طرف سے ابھی کوئی اندیشہ نہیں تھا. یہ بھی امریکہ نے ان کو باور کرایا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تم پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور امریکہ کی ساری اطلاعات کا بھانڈا جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے کہ ان کی اطلاعات کیا تھی. یہ سارے سیٹلائٹس بھی اور یہ سارے الیکٹرانکس کے دور بھی معلوم ہوا کہ سب فریب ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے دھوکے انہوں نے کھائے. اب کسی پر بھی اعتبار نہیں، میں نے اتنے فریب کھائے ہیں، اب تو ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار رہا ہی نہیں. ورنہ پہلے دن کی ان کی خبریں اور ان کے جو اندازے تھے، اب جو حال ہے، آج صبح کی خبریں جو سنی ہے BBC سے، تو اب تو وہ پورا زور لگا رہا ہے بش کہ کسی طرح اپنی قوم کو تیار کرے نفسیاتی طور پہ کہ بھائی بات لمبی ہوگی، دھکے لگیں گے، صدمے برداشت کرنے ہوں گے، ہمیں تیار رہنا چاہیے. اب پھنس گئے، سینگ پھنس گئے، اب نکلنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ قوم کو نفسیاتی طور پر تیار کر رہا ہے. یہ BBC خبریں دے رہا ہے، سارا زور لگ رہا ہے وائٹ ہاؤس کا اس بات پر. بہرحال سعودی عرب کا کردار، اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا عالم اسلام کی دہائی دی ہوتی. اگر وہ صورت ہوتی تو ہم سورہ حجرات کی اس آیت پر عمل کرتے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. انہوں نے فوراً اپنے مائی باپ کو بلایا ہے
اور یا بلایا ہے یا وہ آئے ہیں تو بہرحال قبول کیا ہے. یہ تو اللہ عالم، ہمارے پاس وہ سارے وسائل و ذرائع نہیں ہے کہ معلوم کر سکے. زبردستی آیا ہے تب بھی، وہ تو سال ہر سال سے اس کوشش میں تھا کہ یہاں پر قدم جمائے. وہ ناراض بھی رہتا تھا ان بادشاہوں سے کہ ہماری وجہ سے تو قائم ہے اور ہمیں اڈے نہیں دیتے. یہ تو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا جب چلا تھا کانسیپٹ، اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی. لہذا یہ ممکن ہے یہ سارا کا سارا بنایا ہو، یہ کھچڑی تیار کی ہو، یہ امریکہ ہی نہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہی نکلے کہ جو وہ انویسیج کر رہے ہیں، جو انہیں توقع ہو رہی ہے. امریکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک بڑا گھناؤنا کردار اب سامنے آیا ہے. اصل میں ایک فتح بہت بڑی جو اسے ہوئی ہے روس پر، اس نے دماغی توازن اس کا بگاڑ دیا. ظرف چاہیے جھیلنے کے لیے، کسی چیز کو اپنے اندر سنبھالنے کے لیے. بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے. 50 برس کا ایک تنازع جو ہے چلا آ رہا تھا، ختم ہوا ہے. وہ گھٹنے گر گیا ہے. وہ تو یوں کہیے کہ ذلت کی انتہا ہے جو اس نے اختیار کی ہے گورباچوف نے اینڈ کو نے. یہ دوسری بات ہے کہ مجھے جو تقریباً یقین کے درجے میں بات جو میں کہہ سکتا ہوں یہ کہ یہ ذرا سا یہ جنگ اور طول کھینچے گی، جیسے کہ اب تو بالکل نظر آ رہا ہے. تو یہ عالمی جنگ بنے گی اور روس آئے گا بالمقابل. گورباچوف نہیں آئے گا تو وہاں کے جنرل اٹھا کر پھینک دیں گے اس کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ وہاں پر آئے گی اور مقابلے میں آئیں گے. اتنی ہیوملیشن رشیا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا لمن الملک اليوم للامریکہ، امریکہ ہی کے لیے ہو جائے پوری اس دنیا کی بادشاہ. یہ تو بہرحال اس طرح کا اس درجے میں عین عراق میں آ کر اور روس کے سینے پر سوار ہو کر امریکہ بیٹھتا ہے. یہ تو چیزیں جو ہے دوسری ہیں. اس موضوع پر بہت عمدہ مضمون لکھا ہے اور میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں کسی کالم نویس کو یا صحافی کو فون کر کے مبارک دی ہے، مبارکباد پیش کی ہے. سلیری صاحب کا 3 دن پہلے جو مضمون آیا ہے، امریکہ کی 100 سالہ بادشاہت یا اقتدار کا خواب جو ہے، اس لیے کہ انہوں نے الفاظ کہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ 100 سال کا نقشہ ہے. اسرائیل میں بھی کسی بڑی شخصیت نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوگی، ہمیں سب پتہ ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نقشے جو ہے بڑے لمبے ہیں، بہت دور کے ہیں، اور ان لمبے نقشوں کو بنانے والا ظاہر بات ہے امریکہ ہے، اور اس کا جو ذہن ہے کہ جو در حقیقت یہود کے قبضے میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، یہ سارا اس کا گھناؤنا کردار ہے. ظاہری کردار کا گھناؤنا پن تو اس سے ثابت ہے کہ ایک معاملے کو اتنی اہمیت، کشمیر 45 برس ہو گئے، 44 برس ہو گئے کولڈ اسٹوریج میں، فلسطین کو لنک بھی کرنے کے لیے تیار. تکبر کی انتہا کہ صرف یہ بھی اگر مان لیتا جو فرانس کی تجویز تھی کہ لنک کر لیجئے اس کو کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے، اس کو بھی کریں گے، لیکن یہ بھی نازک مزاج شاہاں تابع سخن نہ دارد، یہ بھی کیسے گوارا کر لیں. اس وقت ہم سپریم پاور ہیں آن دی سرفیس آف دی ارتھ. نو کوسچن آف لنکیج نہیں ہوگا. یہ کردار ہے امریکہ کا. باقی ہمارا جو حال ہے پاکستان کا، بہت بڑی غلطی کی گئی ہے اس میں ملوث ہو کر اور پارٹی بن کر. اب کتنی ہی اس کے لیے وہ دورے کر لیں اور کتنے ہی وہ وزراء کے مل لیں، کچھ حاصل نہیں اس سے. یہ جو کیفیت تھی اس میں ہمیں میں نے پہلے دن کہا تھا وہ تو بھیجنے نہیں چاہیے تھے، یا یہ کہ یہ بالکل واضح ہو، علم نشرہ ہو کہ یہ صرف حرمین کے قریب جو ہے ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا، ڈائریکٹ کامبیٹ میں یہ نہیں ہے. پہلے دن کی بات ہے، وہ آج کی نہیں. ویسے غلطی ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، ان کا آپس کا جھگڑا ہے، طے کریں. اور جب یہ امریکہ کو بلا چکے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اور خامخواہ اس زیرے کی وجہ سے ہم مخالفین اور ایک پارٹی بن گئے. کس لیے؟ اس سے تو میں نے یاد کیا تھا اپنی ایک تقریر میں کہ صدر ضیاء الحق مرحوم کا کردار جو ہے بہت اونچا رہا. اگرچہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ امریکہ کی اس وقت تو چونکہ ایک خاص مصلحت کے اندر بھی وہ فٹ بیٹھ رہا تھا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ ایران عراق جنگ میں بالکل نیوٹریلٹی کو نبھایا ہے ضیاء الحق نے، حالانکہ دباؤ بہت شدید تھا. ان کے معلوم ہوتا ہے کوئی شدید سیاسی خلا ہے، کوئی نہ تھنکنگ ہے، نہ کوئی امیجنیشن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ماضی کی کوئی خبر ہے، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی آئیڈیاز ہے. ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری. ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. یہ بات کہی ہے سلیری صاحب نے بھی جب میں نے مبارکباد کا فون انہیں کیا، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل ویکیوم ہے اس وقت ہمارے ملک میں، کوئی سیاسی شخصیت ہے ہی نہیں.
ایک کارخانے کو چلانا اور کام ہے، ایک اچھی بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں کامیاب ہو جانا اور بات ہے، وہ بھی جبکہ سرپرست جو ہے وہ اس وقت کے مقتدر مطلق جو ہے ان کی سرپرستی حاصل ہو۔ لیکن یہ کہ حکومت کا چلانا، ملک کا چلانا، 10 کروڑ قوم کے لیے پالیسی بنانا کوئی آسان بات نہیں۔ اب وہ کچھ بھی کر لیں، اس وقت صورت یہ ہے کہ سیاسی اور دینی جماعتیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا رجحان فیصلہ کن طور پر جو ہے اب امریکہ کے خلاف، ان میں سے کچھ ذرا کھل کر صدام کے حق میں بات نہیں کر رہے، کچھ کھل کر رہے۔ امریکہ کی مخالفت میں اس وقت جو فضا تیار ہو گئی اس ملک میں وہ اظہر من الشمس۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ 2 کشتیوں میں سواری کر رہے ہیں، سیاست کے اندر منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیدھے سیدھے IGI کی حکومت ہے، آپ رسپانسبل ہیں اس کی پالیسی کے، یا ڈسوشیٹ کیجئے اپنے آپ کو، علیحدہ ہو کے کھڑے ہو جائیے، ورنہ یہ کہ نیمے دروں نیمے بروں، اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، مخالف بھی ہیں ساتھی بھی ہیں، یہ منافقانہ کردار۔ ایک طرف امیجنیشن نہیں ہے تو دوسری طرف کوئی اصول نہیں رہا، بے اصولی کی انتہا ہو گئی، صرف وقتی مفادات اور وقتی مسالے کے سوا کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہی حال PP کی اس وقت کی چوٹی کی قیادت جو ہے پیپلز پارٹی، نہایت گھناؤنا منافقانہ کردار۔ اس کی تو ایک توجہ میں نے کی تھی، سلیری صاحب نے تو کہا یہ کہیں آپ جمعے میں نہ کہہ دیجیے گا، نہیں، میں نے کہا میں تو جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بے نظیر تو اس وقت صرف اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے سارے پولیٹیکل کیریئر، جو بھی کوئی ایمبیشنز ہوں گی اس سب کی قربانی دے رہی ہے، تو میں اسے ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک مشرقی خاتون نے ایک وائف کی حیثیت سے اپنے شوہر کی وفاداری کا ثبوت دیا، بس۔ باقی بیڑا غرق ہو چکا، اس کا کوئی اب وجود نہیں رہا، کوئی اس کا سٹینڈ نہیں، نو لوک سٹینڈ آئے، کوئی موقف نہیں۔ بس کریڈٹ دیا جا سکتا تو یہ ہے کہ مشرقی عورت ثابت ہوئی ہے، اپنے اس شوہر کے لیے اس نے ہر چیز جو ہے اس کو ترجیح دینا جو ہے وہ گوارا کر دیا۔ باقی یہ کہ وہی منافقت، اب کتنا بھی اس کے لیے صفائی وفائی کرتے تھے، بہرحال اس ملک کے حالات جو ہیں ہمارے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، حکومت اور عوام بالکل ایک مخالف جو ہے سمت کے اندر اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ہے میرا اس وقت تک کا جو حالات ہیں، اس میں جو مختلف جو کردار ہیں ان کے بارے میں چند جملے یہ بھی کہہ دوں کہ اب جو آثار بھی ہیں اور میری رائے بھی ہے، جنگ طویل ہوگی، پھیلے گی، ورلڈ وار 3 کی شکل اختیار کرے گی۔ میرے نزدیک رشیا لا محالہ اس میں کودے گا آن دی سائڈ آف عراق، اور یہ پورا علاقہ ملحمہ بن جائے گا، ملحم قیمہ ہوگا۔ قیمہ کس کا ہوگا؟ امت مسلم۔ ترکی نے بیان دے دیا ہے جرمنی کے خلاف، یہ تو اب بدلیں گے۔ شام میں ممکن نہیں ہے کہ حافظ الاسد کی حکومت قائم رہ جائے، ورنہ اسے بدلنا ہوگا اپنا سٹینڈ۔ مصر کے بارے میں میں اتنا شور نہیں ہوں، لیکن بہرحال اسرائیل بھی کب تک برداشت کرے گا؟ یہ سب کچھ تو جیسے کے سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اندازہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ عالم عرب پر تقریباً، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر، وہی عذاب جو 13ویں صدی میں آیا تھا ہلاکو کے ہاتھوں، گویا کہ یہ جو دوسرا دور تھا ہمارے عذاب کا ایٹ دی ہینڈز آف دی یورپین امپیریلزم، اٹس یٹ ٹو ریچ اٹس کلائمیکس، وہ اپنے نقطۂ عروج کو یہاں پہنچتا نظر آ رہا۔ اب وہ حدیثیں سن لیجیے۔ پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع ابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما فقال لا يزال الناس مختلفة عن اعناقهم في طلب الدنيا قلت اجل۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں انصاری جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقرؤہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقال، حضرت ابی ابن کعب نے یہ فرمایا، اب آپ دیکھیے ذرا دور کون سا ہے، ابھی دور صحابہ ہے یہ،
لیکن حالات کیا تیزی سے جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا لا یزال الناس مختلفا اعناقهم فی طلب الدنیا، یہ لوگ جو ہیں دنیا کی طلب میں جو ہے آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، گردنیں گردنوں سے پیچ و خم میں آتی ہی رہیں گے. معلوم ہوا کہ وہ زوال جو ہے اس کے آثار دیکھ رہے تھے کہ اب دولت آ گئی. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ لل فقر اخشى علیکم، مسلمانوں مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگ جائیں گے اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. وہی بات حضرت ابی بن کعب نے ایک عجیب تاثر سے کچھ مشاہدہ سامنے آیا ہوگا، کوئی خاص واقعہ شاید ہوا ہو جس پر ان کا فوری تاثر ہو. یہ کوئی دو مسلمان لڑ پڑے ہو کئی دولت کے سلسلے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا لا یزال الناس مختلفا اعناقهم فی طلب الدنیا. قلت اجل، یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن حارث ابن نوفل کہ میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل درست ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. قال، اس پر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، آپ یہ فرما رہے تھے، یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب، اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ فرات کھول دے گا پہاڑ سونے کا. یحسروں کے معنی کھول دینا. حسرت الامامۃ عن راسی، میں نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتار دیا، سر کو ننگا کر دیا. تو یہ گویا کہ فرات اب یہاں سمجھیے اس حدیث میں دریا مراد نہیں بلکہ حقیقتاً وہ ملک فرات، یہ دریاؤں کے ناموں سے، اب یہ دریائے سندھ، یہ ملک سندھ تھا، دریائے سندھ تھا. اسی طریقے سے تو فرات میں کوئی پہاڑ جو ہے سونے کا نکل آئے گا. وہ سونا کون سا ہے؟ وہ یہ سیال سونا جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بلیک گولڈ، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی شے جس کے اوپر کے سپر پاورز ٹکرا رہی. فرمایا ان یحسر یوشک الفرات وان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیہ، تو جب لوگ سنیں گے تو سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے، سب کے سب ادھر آئیں گے. اب یہ جو کرائسس ہوا ہے، آئل کرائسس اور تیل کا یہ تیل کے فیلڈز، اور اسی کے اوپر اب یہ دوڑ کر سب پہنچے ہیں. ایک لفظ کہا تھا اس نے غالباً بیکر نے کہ اگر ایک لفظ میں سمجھنا چاہو کہ ہم یہاں کیوں ہیں، وائی آر وی ہیئر، وہ ایک لفظ ہے آئل. کویت نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اور صدام نے کیا کیا، اور سعودیوں نے کیا کیا، اور اس کو سب چیزیں جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے دیٹ از آئل. فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِندَهُ، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کے پاس ہوں گے، یعنی اب اس سے مراد عراقی ہیں، وہ کیا کہیں گے، لَئِن تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهِبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، اگر ہم نے اسی طرح لوگوں کو چھوڑ دیا تو سارا کا سارا لے جائیں گے. دیکھیے الفاظ کی، صدام کا یہ کہنا کہ میرا سارا تیل کھینچ لیا انہوں نے، سلانٹ ڈرلنگ کی انہوں نے، میرے کمر میں انہوں نے میری پیٹھ میں سٹیب کیا ہے، خنجر گھونپ دیا. اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو، لئن ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به كله، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے اس طریقے سے تو یہ سارا کا سارا لے جائیں گے، ہمارے پاس تو دولت نہیں رہے گی. فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، پھر وہ آپس میں قتل کریں گے، قتال کریں گے، جنگ کریں گے اس پر. ناؤ پریپیئر فار دی شاک، اس بات کے لیے تیار ہو جائیے جو اس حدیث میں آ رہی ہے. فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. کیا بعید ہے، اس لیے کہ یہ جو چین آف ایونٹس ہے جس وقت پر جا رہا ہے، ایٹمک بامب از انیویٹیبل. امریکی زیادہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر 10-20 ہزار بھی بیگز پہنچ گئے ڈیڈ باڈیز کے، تو امریکہ میں تو اسی وقت قیامت برپا ہے. اتنی دیر لگا دی، تم نے تو کہا تھا کہ بس جائیں گے اور ہو جائے گا، لڑنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اب تو ہوا سے ہی مارے. فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، یہ ہے اس جنگ کا ملحمہ جو اس حدیث میں ہے. فرات
اب میں نے کہا تھا استعاراتی زبان ہوتی ہے، عراق سونے کا پہاڑ نہیں، سونے کا یہ سمندر جو ان کے نیچے بہ رہا ہے، اس کی سلانٹ ڈرلنگ، اس پر اس کا رد عمل، اس پر اس کی پیش قدمی، اس پر یہ سب کا سب قتال اور یہ ملحمہ، اور اس کا نتیجہ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نہیں تو کل تو ہونا ہے، یہ تو کوئی غیر مستند روایت نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، چوٹی کی حدیثیں جو ہے وہ ان میں سے مریں گے کون؟ کیوں مریں گے؟ مجرم ہے۔ اب کوئی صدام کے حق میں بول رہے، کوئی سعودی عرب کے حق میں بول رہے، کوئی وہاں سے پیٹرو ڈالر آتا رہا ہے اس کا ظہور ہو جائے، کوئی وہاں سے جا کے لاتا رہا ہے تو اس کا حق نمک ادا کر دے، یہ علیحدہ کھیل ہے۔ اصل میں جو گہری بات ہے وہ تو یہ ہے ہم مجرم ہیں، یہ اللہ کی سزا ہے۔ اصل پردہ یہ ہے مجرم کیوں ہے؟ ہدایت ہمارے پاس، نبی کے امتی ہم، دنیا کو ہمیں پہنچانا تھا دین، ہم دنیا کے سامنے بھکاری بنے ہوئے کہ تم ہمیں تمدن دو، تم تہذیب دو، تم ہمیں قوانین دو، تم سے ہی دستور سیکھیں گے، تم سے ہی سبق لیں گے، ٹیکنالوجی نہیں لیں گے، تہذیب بھی لیں گے، تمدن بھی لیں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مجرم اول عالم عرب، پہلا ملحمہ، پھر وہ تباہی کے جو آئی ہے ہسپانیہ میں، اب یہ ملحمہ۔ دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عن ذی مخبرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں حضرت ذو مخبر، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ستصالحون الروم، ایک وقت آئے گا کہ تم مصالحت کر لو گے، دوستی کر لو گے روم سے۔ میں عرض کر چکا ہوں روم سے مراد ویسٹرن نیشن، یورپین، اینڈ امریکہ از این ایکسٹینشن آف یورپین نیشن، لینڈ آف امیگرینٹس۔ یہ بش جو ہے اس کے لیے ایک لفظ آیا تھا واسٹ، دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، ویسٹ، یہ سب وہی لوگ ہیں۔ ایسے کوئی اطالوی بھی چلے گئے ہیں، اسپینش بھی ہیں، درمیانی علاقہ جو ہے جنوبی امریکہ اور جنوبی امریکہ کا اکثر و بیشتر اسپینش، باقی جو ہے یہ اوپر فرینچ، اٹالین، جرمن اور انگلش۔ ستصالحون الروم صلحا، ایک وقت آئے گا کہ تم رومیوں سے صلح کرو گے، بہت بڑی صلح۔ آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، تو بڑی صلح کر لو گے آپس میں اور پھر تم جنگ کرو گے، تم بھی اور وہ بھی مل کر۔ دیکھیے وہ پھر کوئی اور روایت ہوگی جس کا کہ حوالہ مولانا حامد میاں صاحب نے دیا تھا کہ یہ تینوں ہوں گے، یہودی اور مسلمان اور عیسائی۔ یہاں اس حدیث میں صرف عیسائیوں کا، رومیوں کا اور مسلمانوں کا ذکر۔ پھر تم مل کر جنگ کرو گے ایک اور دشمن سے جو تمہارے پیچھے ہوگا۔ ورا کا لفظ جو ہے پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، سامنے کے لیے بھی آتا ہے، یہاں معین نہیں کیا گیا دشمن کون ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا انطباق ہو رہا ہے اس وقت جو عرب فورسز، اور چونکہ جب کم کی بات ہوتی ہے، جب حضور فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ کم جو ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن امت مسلمہ میں جیسے کہ ایٹم کا سٹرکچر ہوتا ہے، درمیان میں نیوکلیس، اور پھر یہ کہ ایک جو ہے وہ الیکٹران، دوسرا الیکٹران، تیسرا الیکٹران گھوم رہے ہیں، تو یہ امت جو ہے اس میں نیوکلیس کون ہے؟ امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو وہ وہی ہے جزیرۃ نماء عرب کے لوگ۔ تو کم کی جب بات ہوگی کبھی پوری امت مسلمہ مراد ہوگی، کبھی اس سے مراد خاص طور پر جو اولین نیوکلیس ہے وہ ہوگا۔ تم صلح کر لو گے، اور جزیرہ نما عرب کی تو اس وقت پوری صلح ہے روم کے ساتھ، اس لیے کہ جزیرہ نما ہی میں تو یہ مارتے ہیں نا، ابو ظبی ہو، دبئی ہو، قطر ہو، یہ سب کیا ہے؟ جزیرہ نما عربی کے حصے۔
تو یہاں پر میرے نزدیک واللہ عالم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احادیث جو ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ان کا مفہوم ہم نہیں لے سکتے، ان میں استعاراتی زبان ہے۔ ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فستنصرون وتغنمون وتسلمون۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری مدد ہوگی اور تم غنیمت حاصل کرو گے اور تم سلامت رہو۔ یہ وہ یہاں ٹیلی کر رہی ہے وہ بات کہ فتح ملحمہ کے بعد فتح ہو جائے گی اسی الائنس پہ، جو کہ مولانا حامد میاں کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذی طلول، پھر تم لوٹو گے وہاں سے یہاں تک کہ تمہارا قیام ہوگا، پڑاؤ ہوگا ایک مرج ذی طلول، اس کو کہتے ہیں جو سطح مرتفع کوئی علاقہ ہوگا جہاں پر کہ تمہارا مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا اجتماع ہوگا، قوت جو ہے تمہاری جمع ہوگی مسلمانوں کی۔ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ، کہ اچانک ایک عیسائی جو ہے صلیب اٹھائے گا اور کہے گا جیت ہو گئی صلیب کی، صلیب کی جے۔ اور آپ نے شاید دیکھی وہ تصویر کہ ایک راکٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا صدام if Allah doesn't help you call Jesus۔ یہ راکٹ سے جو برس رہے ہیں، اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب وقت آئے جیسس کی آواز کو بلند کرنا، جیسس کی دہائی دینا، جیسس کو بلانا، پھر مدد ہوگی تمہاری۔ اب یہ حال ہے ان کا، تو اگر یہ فتح ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے، صاف بات ہے، فتح کس کی ہوگی؟ فتح تو انہی کی ہوگی۔ ان میں کہاں دم رکھا ہے؟ ان میں دم ہوتا تو یہ اپنے مائی باپ کو بلاتے کیوں؟ تو واقعے کے بھی خلاف نہیں ہوگا، یہ واقعے کے مطابق ہوگا۔ اب ذرا الفاظ نوٹ کیجیے حدیث کو، سنن ابی داؤد کی روایت۔ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ، صلیب غالب آ گئی۔ فَيَغْضِبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُدَقَّهُ، تو مسلمانوں میں سے کسی کو طیش آ جائے گا، وہ اس کا مرتا بنا دے گا، قتل کر دے گا۔ فَعِندَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، پھر اس وقت رومی تم سے بے وفائی کریں گے، غداری کریں گے، یہ الائنس جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی جنگ تھی جو تم لڑ رہے ہوگے اس وقت، تمہاری جنگ تو نہیں۔ اب وہ رومی جو ہے کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف۔ وَتَجْمَعُ الْمَلْحَمَةَ، اور پھر وہ تنور گرم ہوگا اور وہ جو قیمہ بنانے کی مشین ہے وہ چلے گی۔ تو جو میں نے مولانا حامد میاں کے حوالے سے بیان کیا تھا، ان کے حوالے سے یہ دوسرا دور ہے۔ ایک دور اس میں فتح ہو جائے گی، تباہی تو ہوگی بہت بڑی، 99% کے خاتمے کے بعد جو بچے کھچے ہوں گے وہ کہیں کسی سطح مرتفع پر جمع ہوں گے، اور وہاں ایک عیسائی جو ہے آواز بلند کر دے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ نصرنا بالصلیب، وہ یہ کہے گا کہ ہمیں مدد ملی ہے اس صلیب کی وجہ سے، اس کی برکت سے ہمیں فتح حاصل ہوئی، نصرنا بالصلیب۔ تو وہ مسلمان، جیسا کہ اس حدیث میں سنا رہا ہوں، غصے میں آ کے، طیش میں آ کے اسے قتل کر دے گا۔ فَعِندَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومُ، اب غداری کریں گے رومی، بے وفائی کریں گے، تمہاری ساری ان کی چاپلوسیاں جو ہیں ڈھیلے کی قیمت نہیں رکھیں گے، چاہے انہیں مائی باپ بنا لو، چاہے کچھ بنا لو۔ وَتَجْمَعُ الْمَلْحَمَةَ، اب ملحمہ تیار ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، پھر مسلمان لپکیں گے اپنے اسلحہ کی طرف، دوڑیں گے، إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، پھر جنگ ہوگی تو اللہ اس پورے لشکر کو، مسلمانوں کو، انہیں شہادت کی عزت عطا۔ اس کے بعد کا پھر ایک مرحلہ ہے جب پھر یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اصل میں تو یہ سب جو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، یہ تو زائنسٹ جو وہ کانسپیریسی ہے وہ چل رہی ہے۔ کچھ چھوٹے کردار ہیں، وہ سعودی عرب ہو، وہ صدام حسین ہو، بڑا کردار ہے دیو ہیکل، لیکن اس کی رگے جہاں بھی پنجائے یہود میں ہے وہ امریکہ بہادر ہے۔
اصل میں تو مسئلہ جو ہے آخری جنگ جو ہونی ہے وہ تونس سے ہونی ہے، پھر وہ وقت آئے گا، کتنے ملحمہ کے بعد آتا ہے، کتنی تباہی کے بعد آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آنا ہے، بالآخر تو اللہ کا دین غالب ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، پھر فتح ہے، دجال کا ختم ہے، اس سے پہلے کہ یہ ملحمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا زیادہ کڑوی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہوگا وہاں، یہاں کیا ہوگا؟ میری بات سن لیجیے، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوسرے نمبر پر سب سے بڑے مجرم اللہ تعالیٰ کے یہ پاکستان کے مسلمان، اور بھٹی ان کے لیے بھی دہک رہی ہے۔ ہمارا کیوں ہے؟ ہم عرب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اول نمبر تو وہی تھے کہ جو معزول کیے گئے امت مسلمہ کی قیادت سے، وہی ہیں جن کا ملحمہ 2 مرتبہ۔ لیکن اب اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر مجرم ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں جانیں دے کر، کروڑوں کو یرغمالی بنایا ہوا ہے جو ہندوستان میں ہندوؤں کے قبضے میں، جب چاہیں جیسے چاہیں مار لیں، یہ تو ان کی مرضی پہ ہے، ہم تو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے کہ مولانا علی میاں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، عرب میں رابطہ کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، ہاں تو کیا بگڑتا ہے؟ عجیب، ریزولوشن پاس کیجئے کشمیر کے مسئلے پر، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے آپ اپنے ریزولوشن اپنے پاس رکھیں، آپ ریزولوشن پاس کر کے جو وہیں کے وہیں رہ جاتے، کچھ کر نہیں سکتے، اور ان کی قیمتیں بھی ہمیں وہاں دینی پڑتی، وہ ہے تمہارے مددگار، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے تمہیں بھی اور تمہارے مددگاروں کو، وہ وہاں کا مسلمان قیمت ادا کرتا ہے، کیا حاصل کیا ہوتا ہے ریزولوشن؟ نوٹ کیجئے، ہم سب سے بڑے مجرم عربوں ہیں، اور بھٹی دور نہیں ہے، کیا کیوس ہوگا، سندھ کی بھٹی تو ہے ہی ہے، آتش فشاں ہے ہی ہے، مستقل تیار ہے، کشمیر میں جو بھی چل رہا ہے ایسکیلیشن ہے، میرے نزدیک بھارت پوری قیمت وصول کرے گا امریکہ سے اس وقت، اور وہ کشمیر اور کہوٹا اس پر حملہ کرے ہی کرے، اللہ رکاوٹ ڈال دے تو ٹھیک ہے، وہ ابابیلوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں جو آسان ہے، کیا ہوگا، خود یہاں کیا ملحمہ ہوگا، یہ اللہ کو معلوم، راستہ کیا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے، یہ 5واں دور، یہ شاہدرہ موجود ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ در بغل داری کتاب زندگی، اے تو شبنم بر زمین افتدئی، در بغل داری کتاب زندگی، لیکن اس کتاب زندہ سے تمہارا سروکار کیا ہے؟ بہایا تشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری، اس قرآن کے دامن میں آنا، دامن میں آنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے دلہن کو آپ قرآن کے نیچے سے گزار دیتے، یہ ساری میری دعوت 25 برس اسی شہر لاہور صرف حوالہ دے رہا ہوں، اسی بات کے لیے ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے۔ میں نے 3 آیتیں اور سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل فرما رہے ہیں جو شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن ظالموں کے لیے اس قرآن سے بھی خسارہ ہی ہے، نفع نہیں۔ پیٹھ دکھا دو، القرآن حجت لک و علیک، یہ تمہارے خلاف سب سے بڑی گواہی یہ قرآن دے گا، یہ بدبخت قوم ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے جو میں نے سنائی تھی شروع میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کا انداز اختیار کر لیا ہے، لیکن اکثر انسان ناشکرے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ اور اسی کے آخری حصے میں وہ آیت آئی ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے حق کے ساتھ، فیصلہ کن بنا کر، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ،
اسی کو حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اٹھائے گا قوموں کو اسی کتاب کے طفیل اور گرائے گا اسی کو پشت دکھانے اور اسی سے پیٹھ موڑنے کے باعث۔ اس کی طرف رجوع، اس کی طرف لوٹیے، غنیمت سمجھیے اس ملک کے اندر ایک دعوت صرف اس قرآن مجید کی بنیاد پر، دعوت علم و عمل، دعوت ایمان و جہاد، انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی ایک ہے، لگ چکے ہیں 25 برس، اس کے اثرات ہیں، لیکن لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، دست و بازو نہیں بن رہے۔ اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، جو وقت گزر رہا ہے غنیمت سمجھے۔ مجھے تو صدمے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے قرآن کالج کے اوپر کتنی محنت، کتنا پیسہ لگا ہے، میرے اپنے بھائیوں کی اولاد اس میں نہیں آئی، حالانکہ تنظیم میں شامل ہے۔ دنیا پیش نظر ہے، دنیا کے کیریئرز پیش نظر ہے، میں کسی اور سے تو اب شکوہ اور شکایت کرنے کے قابل رہا ہی نہیں۔ وہی بات، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے گردنیں اوپر کرنے کی، کس میں؟ دنیا میں کیریئر ہے، میڈیکل کیریئر ہے، انجینئرنگ، قرآن کہاں کا کیریئر ہے؟ کہا ہوگا حضور نے، پتہ نہیں کیا مانی ہے اس کے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمیں تو خیر نظر آتا ہے انجینئرنگ، ہمیں خیر نظر آتا ہے میڈیکل، ہمیں خیر نظر آتا ہے کمپیوٹر سائنس، ہمیں تو یہ خیر نظر آتا ہے، قرآن کہاں خیر؟ یہ تو ایک مذہبی عقیدہ ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ غنیمت سمجھیں جو کام یہاں ہو چکا ہے، دل و جان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اور اس قرآن ہی کا ہے در حقیقت، اسی قرآن کی تحریک کا دوسرا حصہ ہے، قرآن کو نافذ کرو، قائم کرو۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق معاملات طے نہ کرے، وہی کافر، وہی فاسق، وہی ظالم۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ اس کفر سے انڈیویجول کے لیول پر بھی نکلنا باہر، اور اس کفر سے اجتماعی طور پر قومی سطح سے باہر نکلنا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اور اس ملک پر، اس قوم پر اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی حکومت کو، اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا، یہ ہے تنظیم اسلامی کے پیش نظر جدوجہد۔ میں نہیں چاہتا تھا اس پوری گفتگو کے اندر اپنا یہ درد بھی لے کر آپ کے سامنے آؤں، لیکن کیا کروں، اگر یہ ساری باتیں معلومات کے درجے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، راستہ کوئی نہ دکھاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر خواہی نہیں۔ معلومات حاصل ہو گئی، یہ بھی پتہ چل گیا، ملحمہ جو ہے اس کی خبر دی ہوئی ہے حضور نے، آثار بالکل نظر آ رہے ہیں، استعاراتی انداز میں ہر چیز فٹ بیٹھ گئی ہے۔ ذرا پردہ حائل ہے ابھی ہمارے راستے میں، وہاں تو بٹی دہک گئی، اگر 3 لاکھ مر چکے آپ اندازہ کیجیے، اور کوئی بعید نہیں قتل نہیں، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، نہ معلوم یہاں کون سا طوفان آتا ہے۔ جو وقت ہے، جو منٹ ہے، جو لمحہ اللہ دے رہا ہے دنیا میں، غنیمت سمجھیے، پیش قدمی کیجیے، آگے بڑھیں۔ مجھ پر اعتماد نہیں، جس پر اعتماد اس کے ساتھ مل جائے، کام کیجیے دین کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے۔ اس کا ایک عزم مصمم لے کر اٹھے۔ پہلی منزل ہوگی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دعوت رجوع الی القرآن۔ دوسری منزل ہوگی اللہ کی حاکمیت کا نظام نافذ کرنا، برپا کرنا، اسی کا نام اسلامی انقلاب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔